السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طبرانی کبیر میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد منا میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کچھ پوچھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں بتا دوں کہ کیا پوچھنے آئے ہو، اور اگر تم چاہو تو میں کچھ نہ کہوں، تم ہی سوال کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے، یعنی خود ارشاد فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اس لیے حاضر ہوا ہے کہ گھر سے نکل کر بیت الحرام کے قصد سے جانے کو دریافت کرے، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو، اور یہ کہ اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور عرفہ کی شام کے وقوف کو، اور تیرے لیے اس میں کیا ثواب ہے، اور جمار کی رمی کو، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور قربانی کرنے کو، اور اس میں تیرے لیے کیا ثواب ہے، اور اس کے ساتھ طواف اضافہ کو۔ اس شخص نے عرض کی کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، اسی لیے حاضر ہوا تھا کہ ان باتوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو بیت الحرام کے قصد سے گھر سے نکلے گا تو اونٹ کے ہر قدم رکھنے اور ہر قدم اٹھانے پر تیرے لیے حسنہ لکھا جائے گا، اور تیری خطا یعنی گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ ہر قدم کے بدلے ایک گناہ مٹا دیا جائے گا، اور طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ایسی ہیں جیسے اولاد اسماعیل میں کوئی غلام ہو، اس کو آزاد کرنے کا ثواب، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی 70 غلام آزاد کرنے کی مثل ہے، اور عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے، اور تمہارے ساتھ ملائکہ پر مباحات فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری رحمت کی امیدوار ہو کر حاضر ہوئے، اگر تمہارے گناہ ریتے کی گنتی اور بارش کے قطروں اور سمندر کے جھاگ برابر ہوں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ میرے بندو واپس جاؤ، تمہاری مغفرت ہو گئی، اور اس کی جس کی تم شفاعت کرو، اور جمروں پر رمی کرنے میں ہر کنکری پر ایک ایسا کبیرہ گناہ مٹا دیا جائے گا جو ہلاک کرنے والا ہے، اور قربانی کرنا تیرے رب کے حضور تیرے لیے ذخیرہ ہے، اور سر مڈانے میں ہر بال کے بدلے میں حسنہ لکھا جائے گا، اور ایک گناہ مٹایا جائے گا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے طواف کا یہ حال ہے کہ تو طواف کر رہا ہے اور تیرے لیے کچھ گناہ نہیں۔ ایک فرشتہ آئے گا اور تیرے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہے گا کہ زمانہ آئندہ میں عمل کر، اور زمانہ گزشتہ میں جو کچھ تھا معاف کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے طبرانی میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس راہ میں حج یا عمرہ کے لیے نکلا اور مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ طبرانی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھر اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ پھر جس نے حج کیا یا عمرہ وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، اگر مر جائے گا تو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور گھر کو واپس کر دے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسے حج کرنے سے نہ حاجت ظاہرہ مانع ہوئی، نہ بادشاہ ظالم، نہ کوئی ایسا مرض جو روک دے، پھر بغیر حج کے مر گیا
تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، یعنی جس سے کوئی عذر نہ ہو، کوئی دوسری رکاوٹ نہ ہو، اور اس کے باوجود حج نہ کرے اور اس پر حج فرض ہو گیا ہو، اتنا مال ہو کہ وہ حج کو جائے اور واپس آ جائے اور گھر والوں کا نفقہ کے علاوہ ہو، اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نصرانی یا یہودی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی کہ کیا چیز حج کو واجب کرتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توشہ اور سواری۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ سر، میلا کچیلا۔ دوسرے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا بلند آواز سے لبیک کہنا اور قربانی کرنا۔ کسی اور نے عرض کی سبیل کیا ہے؟ فرمایا توشہ اور سواری۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام تک حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر آیا، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے یا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اب یہ چند مسائل ہیں، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت میں یہ کام کیے جائیں تو حج ہے۔ حج 9 سن ہجری میں فرض ہوا، اس کی فرضیت قطعی ہے، جو اس کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے، مگر عمر میں صرف ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ مسئلہ دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کرنا، حج کو جانا حرام ہے۔ حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے۔ یہ فرض حج میں ہے، مکروہ ہے، لیکن اگر جائے گا تو حج ادا ہو جائے گا۔ مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں، کہ اگر وہ حج کے لیے جائے گا اور کوئی دوسرا ان کی خدمت کے لیے نہیں ہے، انہیں دقتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی انہیں، تو وہ نہ جائے، اس کا جانا مکروہ ہے۔ خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ نہ ہوں تو دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ حج فرض کا حکم ہے، اور نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے، والدین منع کریں نہ جانے دیں تو نہ جائے نفلی میں۔ اور اگر ماں باپ کو اس کی خدمت کی حاجت نہیں ہے، یعنی اگر وہ حج کے لیے چلا گیا، ماں باپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، دوسرے لوگ ہیں، تو اسے جانا چاہیے حج فرض کے لیے۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔